صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت صلاۃ اور باب فصل سجود، سجدے کی فضیلت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں حدیث تھی 773 جو طویل حدیث تھی۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں اس دن اللہ کو دیکھیں گے، اور پھر جہنم کے اوپر پل صراط رکھ دیا جائے گا اور لوگ اس کے اندر گریں گے، اور پھر کچھ لوگوں کو سجدوں کے آثار سے پہچان کر نکالا جائے گا، اور اس کی تفصیل ہم نے دیکھی تھی۔ آج اس حدیث کا اگلا حصہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ لوگ کچرے سے یعنی اگنے لگیں گے دوبارہ، اس کے آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ایک شخص بچ جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دَخُولَ الْجَنَّةِ، ایک شخص ہوگا بس یہ جو آخری ہوگا اہل نار میں سے جنت میں داخل ہونے والا، مقبل بوجهہ قبل النار، جو اس کا منہ ہوگا وہ دوزخ کی طرف ہوگا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا رب صرف وجہی عن النار، یا اللہ میرے چہرے کو پھیر دے جہنم کی طرف سے، قد کشبنی ریحھا، کہ اس کی جو بو ہے اس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، وہ احرقنی ذکاؤھا، اور اس کی چمک جو ہے وہ بس میری آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، مطلب یہ کہ حدت ہے وہ مجھے جلا رہی ہے۔ قال حل عصیت ان فعل ذلک ان تسأل غیر ذلک، تو اللہ کہتا ہے دیکھ کہ تو اگر میں تجھے یہ کر دوں گا تو اس کے بعد مجھ سے کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ فیقول، وہ کہے گا لا وعزت کا، نہیں تیری عزت کی قسم، فیؤتی اللہ ما یشاء من عہد والمیثاق، تو اللہ کو عہد اور میثاق دے گا، وعدے کرے گا اللہ کے ساتھ جو چاہے گا۔ فیصرف اللہ وجہہ عن النار، اس کا اللہ چہرہ پھیر دے گا آگ سے، فاذا اقبل بہ علی الجنت، پھر اس کا چہرہ جو جنت کی طرف کر دے گا، رآ بہجتہا، اس کی رونق دیکھے گا، سکت ما شاء اللہ ان یسکت، تو جب تک اللہ چاہے گا اس تک وہ خاموش رہے گا، ثم قال، پھر کہے گا یا ربی قدمنی عند باب الجنہ، اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے، فیقول اللہ لہ، اللہ اس سے کہے گا الیس قد اعطیت العہود والمیثاق، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، عہد اور میثاق نہیں کیا تھا، اللہ تسأل غیر الذی کنت سألت، کہ تو جو کچھ میں تجھے دے رہا ہوں اس کے بعد مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ فیقول، پر کہے گا یا ربی لا اکون اشقی خلقک، یا اللہ مجھے اپنے لوگوں میں اپنے خلق میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنا۔ فیقول، اللہ کہے گا فما عصیت ان اعطیت ذلک اللہ تسأل غیرہ، اللہ کہتا ہے اچھا اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو مجھ سے کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ فیقول، پھر کہے گا لا وعزت کا، نہیں تیری عزت کی قسم میں نہیں مانگوں گا، لا اسأل غیر ذالک، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ فیؤتی ربہ ما شاء من عہد و میثاق، پھر اللہ کو عہد اور میثاق دے گا جو چاہے گا، فیقدمہ الی باب الجنہ، تو اللہ اس کو بڑھا دے گا جنت کے دروازے کے قریب۔ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، جب اس کے دروازے پہ پہنچے گا، فَرَآ زَهْرَتَهَا، اس کی رونق دیکھے گا، وَمَا فِيهَا، جو کچھ اس کے اندر ہے، من نظرت والسرور، جو رونق اور جو یعنی خوشیاں اور اندر کی جو بہاریں ہیں اس کو نظر آئیں گی۔ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، تو خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ خاموش رہے۔ فَيَقُولُ، پھر کہے گا یا ربی ادخلنی الجنت، کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ، تو اللہ کہے گا وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدم ما اغدرک، تیرا ستیہ ناس ابن آدم، تو کتنا وعدہ خلاف ہے، الیس قد اعطیت العہد والمیثاق، تو نے مجھ سے عہد اور میثاق نہیں کیا تھا، اللہ تسأل غیر الذی اعطیت، کہ مجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگے گا جب میں تجھے یہ دے دوں گا۔ فیقول یا رب لا تجعلنی اشقی خلقک، یا اللہ مجھے تمام لوگوں میں تو بد نصیب نہ بنا اپنے مخلوق میں سے۔ فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، تو اللہ ہنس دے گا، اللہ عز و جل جو ہے وہ ہنسے گا۔ ثُمَّ يَأْذَنَ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، پھر اسے جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا۔ فیقول، اللہ کہے گا چل تمنا کر، تجھے کیا چاہیے بتا، فتمنا، پھر وہ اپنی تمنائیں بتائے گا، حتی اذن قطعت امنیتہ، جب اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ قال اللہ عز و جل، تو اللہ عز و جل کہے گا من کذا و کذا، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور چیزیں اس کو یاد کرائے گا۔ اقبل یذکرہ ربہ، اللہ اس کو اور یاد کرائے گا، اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔
حتیٰ اذا انتہت بہ الامانی، جب اس کی ساری خواہشیں جو کچھ تھا وہ پورا ہو جائے گا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہے گا لک ذلک ومثلہ معہ، تیرے لیے یہ بھی ہے اور اسی طرح کا اور بھی۔ قال ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قال اللہ ذلک وعشرۃ امثالہ، کہ تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس طرح کا 10 گنا اور۔ قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یہی یاد ہے الا قولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کا ذالک ومثلہ معہ، کہ تیرے لیے یہ ہے اور اسی طرح کا اور۔ قال ابو سعید خدری، ابو سعید فرماتے ہیں انی سمعت یقول، میں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے ذالک لک وعشرۃ امثالہ، تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس طرح کا 10 گنا اور ہے۔ تو حدیث کے اس حصے میں ایک شخص کا ذکر ہے جو آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا دوزخ سے نکل کے۔ یہ شخص ایک رہ جائے گا دوزخ سے، جب اسے نکالا جائے گا تو ظاہرہ وہ جلا ہوا اور اس کے اندر کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایسا شخص ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالے گا کہ کوشش کر کے ذرا جہنم سے باہر نکلو، کوشش کرے گا، بار بار گرے گا، بالآخر اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے باہر آ جائے گا، اور وہ انتہائی کمزور ہوگا اور اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہوگی کہ اپنا رخ جہنم سے موڑ سکے۔ تو وہ شخص سب سے پہلے وہ کہے گا الحمدللہ الذی نجانی، من، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے نجات دی، یعنی میں اس سے تو بچ گیا، کہ میں جہنم سے بچ گیا، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنا رخ جو ہے وہ دوزخ کی طرف پھیر کے جنت کی طرف کر دے۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ میرا چہرہ آگ سے دوسری طرف کر دے، کہ مجھے اس جہنم کی بدبو نے بہت تنگ کر دیا ہے اور اس کی جو تپش ہے اس نے مجھے جلا کے رکھ دیا۔ تو پھر اللہ اسے کہے گا کہ اچھا تو کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ تو وعدہ کرے گا نہیں، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ تو پھر اللہ اس کا رخ پھیر دے گا، جنت کی طرف کر دے گا۔ تو جب وہ جنت کی طرف دیکھے گا تو جنت کی تازگی اسے نظر آئے گی، جنت کی جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، وہ اس کو نظر آئیں گی۔ تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ بس اب مجھے جنت کے دروازے کے پاس لے جا، اللہ اسے وعدہ یاد دلائے گا۔ پھر وہ کہے گا اللہ مجھے اپنے مخلوق میں تو سب سے بد نصیب نہ کر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت کے دروازے کے پاس لے جائے گا، اور پھر اسے پوچھے گا کہ اچھا تو اور تو نہیں مجھ سے کچھ مانگے گا؟ تو پھر عہد کرے گا کہ نہیں اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، انسان ہے۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے میں ہوگا تو اسے جنت کی جو اندر کی چیزیں ہیں اور تر و تازگی لوگوں کی نظر آئے گی، لوگوں کے جو مسرتیں اور خوشیاں ہیں وہ نظر آئیں گی۔ تو پھر کہے گا کہ اللہ مجھے اپنے مخلوق میں بدقسمت نہ کر، مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہنسے گا کہ انسان تو کتنا وعدہ خلاف ہے، لیکن اللہ ہنسے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے تو جا جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں، تو کہے گا اللہ جنت میں جگہ ہے، یہاں تو اتنے لوگ ہیں، میرے لیے جگہ کہاں ہوگی؟ تو اللہ کہے گا اچھا بتا تجھے کیا چاہیے، مانگو، تمنا کرو۔ تو اپنی ساری خواہشات جو ہیں وہ رکھے گا کہ اللہ مجھے یہ اور یہ اور یہ اور یہ چاہیے، آرزویں کرے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری آرزویں ختم ہو جائیں گی، ساری خواہشات آرزویں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بہت سی چیزوں کی یاد دہانی کرائے گا۔ جب وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ کہے گا کہ اللہ کا ذالک ومثلہ معہ، کہ جو کچھ تم نے مانگا تمہارے لیے یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ دگنی تگنی چیزیں یہ بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 10 گنا تمہیں اور ملیں گے۔ تو سوچیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال دوزخ میں رہے گا، اس سے پھر نکلے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ اللہ کتنا مہربان ہوگا، اس کی جنت اتنی بڑی اور اس کی خواہشات اتنی، جو مانگے گا جو تمنا کرے گا سارا کچھ مل جائے گا، اور پھر اللہ کہے گا یہ بھی اور اس سے 10 گنا اور۔ تو وہ لوگ جو ڈائریکٹ جنت میں جا چکے ہوں گے، براہ راست جا چکے ہوں گے، ان کی جنت کیسی ہوگی، ان کی خواہشات، ان کی مسرتیں، ان کی خوشیاں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست جنت میں جانے کی توفیق دے، ہمیں کبائر سے بچائے، ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے جو دوزخ میں لے کے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ اپنی یاد کی، اپنی عبادات کی بھی توفیق دے، ہمارے آثار و سجود کو بھی محفوظ رکھے، ہمیں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، سجدوں کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اس حدیث سے بس ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اور نماز میں سجدہ بہت افضل ہے، اور سجدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور سجدہ روز محشر جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بھی
بنے گا۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ آثار و سجود پہ حرام ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جیسے چاہے گا بخشے گا، اور پل صراط اور جنت اور دوزخ اور حشر اور نشر ہر چیز برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مضبوط ایمان دے اور ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم آتش دوزخ سے بچ سکیں اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے اور آتش دوزخ سے محفوظ کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔